ساتھ میں پڑھی تھی. تبلیغ کی برکت سے ہمارا اجتماع ہوا لہر پور میں. حضرت نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے مسجدوں میں قرآن کی تفسیریں ہوں, مسجدوں میں بخاری اور مسلم پڑھائی جائے, لوگ پورا علم قرآن حدیث کا مسجد سے لیں. ہم نے سنا, ہم نے کہا بھائی ہمیں انشاءاللہ اپنی مسجد میں تفسیر کا حدیث کا انتظام کرنا ہے. تو الحمدللہ 2012 سے 19.5 پارے الحمدللہ ترجمے کے ہماری مسجد میں ہو گئے, اور بخاری شریف کتاب الصلاۃ پوری ہو گئی, کتاب الاذان چل رہی ہے الحمدللہ. تو اس میں ہم نے ابھی پڑھا اس سال, سمجھ میں اب آیا, اور بچپن سے ہم نے سنا تھا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ جب بازار جاتے تھے, کوئی آ کر ان کے گھر سے پوچھتا کہاں گئے, کہ بازار گئے ہیں, کب آئیں گے, کہ ابھی آنے والے ہیں. ان سے کوئی پوچھتا کہاں گئے, کہ مسجد گئے ہیں, کب آئیں گے, کہ کچھ پتہ نہیں کب آئیں, کچھ پتہ نہیں کہ کب آئیں. یہ ہم نے بچپن میں سنا تھا. اور پھر ہم نے حدیث میں پڑھا ایک صحابی بازار گئے اور آ گئے. لوگوں نے دیکھا حضرت ہم نے آپ کو بازار میں کئی دفعہ آتے جاتے دیکھا, لیکن آپ نے نہ کچھ خریدا نہ کچھ بیچا. فرمایا میں بازار میں خریدنے بیچنے کے لیے نہیں آیا, میں بازار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے سے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے, 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی, اور 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے, اور جنت میں ایک محل اللہ اس کا بنا دیں گے جو بازار میں چوتھا کلمہ پڑھے گا. میں بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. وہ بازار میں بھی نیکیاں کمانے کے لیے جاتے تھے, اور ہم مسجد میں بھی بغیر نیت کے آ جاتے تھے. تو وہ صحابہ ایسے بازار میں آتے تھے. مسجد میں میں نے پڑھا ابھی بخاری شریف میں ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں ہمارا قافلہ آیا ہجرت کر کے. یہ بھی لمبا واقعہ ہے, مختصر یہ ہے کہ ہم جنگل میں ہمارا قیام ہوا, رات کو 2 ساتھی ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے تھے نمبر لگا کر. ایک دفعہ میرا نمبر آیا, میں چلا گیا مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے. آپ آئے نہیں اس دن. لوگ انتظار میں تھے, مرد بھی انتظار میں, عورتیں بھی انتظار میں, بچے بھی, اور صحابہ فرماتے ہیں آپ آئے نہیں تو ہم سو گئے. پھر ہم نے آپ کھلی کہ آ گئے ہوں گے, آپ پھر بھی ہیں, پھر ہم سو گئے. سوتے رہے اٹھتے رہے, اللہ کے نبی آئے نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول عورتیں بچے سو رہی مسجد میں. اللہ کے نبی نے کہا اچھا. اللہ کے نبی تشریف لائے, آپ نے فرمایا, آپ نے نماز پڑھائی عشاء کی بہت دیر میں, 12 بجے تقریباً نماز ہوئی. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سلام پھیرا, فرمایا علی رسلکم, ٹھہر جاؤ ابھی بیان ہوگا. رات کو 12 بجے, یہ کہہ رہے ہیں 11:15 ہو گئے, مول صاحب صبح کر دو. ہم نے 11:30 بجے کا اعلان کیا تھا. ارے جبل کو دیر سے ہوئے تھے, یہ جلدی ہو گئے تھے. تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ ابھی بیان بھی ہوگا. کسی صحابی نے انکاری کی دیر ہو گئی, رات بھر سب سو رہے پڑے, اب بیان ہوگا نہیں, وہاں سب یطیعون اللہ و رسولہ. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, آپ نے فرمایا مبارک ہو, خوشخبری ہو تمہیں, اس دھرتی پر تمہارے علاوہ اس وقت میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. 2 مطلب بیان کیے کہ اس وقت میں مدینے مسجد نبوی ہی میں نماز ہوتی تھی, اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب کوئی صحیح نماز پڑھنے والا نہیں. اور دوسرا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا کہ عشاء کی نماز صرف اس امت کے اوپر فرض ہوئی, پہلی کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی. تو آپ نے فرمایا تم ہی ہو دھرتی پر اس وقت میں اللہ کا فریضہ نماز کا ادا کرنے والے. ابو موسیٰ فرماتے ہیں رات کو اتنی دیر 12 بجے جب آ رہا تھا جنگل میں, تو ہمیں خوش ہوتا ہوا آ رہا تھا اللہ کے نبی کے اس بیان سے. یہ نہیں ہوئے تو لمبا بیان کر دیا, اتنی لمبی دعا کر دی, کہاں پھنس گئے. نہیں, وہ ایسے نہیں تھے. مسجد گئے تھے عشاء کی نماز پڑھنے, اور آئے کب, تہجد میں واپس. کہاں گئے, مسجد میں کب آئے کچھ پتہ نہیں, وہاں کیا تقاضا آ جائے مسجد میں. تو ایسے صحابہ مسجد میں آتے تھے, کوئی بھاگتا نہیں تھا, اٹھ کر سب سو گئے وہیں, یہ گھر جا کے سو جائیں گے, ہم اپنی نماز الگ پڑھ لیں گے. نہیں, اللہ کے نبی فرمایا میرے دل چاہتے آگ لگا دوں ان کے گھروں میں جو بغیر ادھر کے اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں نماز چھوڑ کر. تو وہاں ایسے نہیں تھے. تو ساری دنیا کی مسجدیں وہ مسجد نبوی کے نمونے پر آئیں, ایسی مسجد بنائیں گے پھر انشاءاللہ. دوسرا کام ہمارا ہر گھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نمونے پر آ جائے. آپ کا گھر کیسا تھا, پڑھو قرآن. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں عورتوں یاد کرو ان باتوں کو جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے. اللہ کی آیات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات, قرآن حدیث کو یاد کرو. اور دوسرا مطلب علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں لکھا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی, اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور عورتوں پر بھی تبلیغ فرض تھی. فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں یاد کرو قرآن اس حدیث کو جس کا چرچا تمہارے گھر میں ہے, اور امت تک, انسانیت تک پہنچاؤ. ہماری امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2210 حدیثیں ہم تک پہنچائی. کتنی؟ 2210. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے 367 حدیثیں ہم تک پہنچائی. اور اللہ اکبر, ام سلمہ, بس بیان لمبا ہو جائے گا. ہمارا ہر گھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نمونے پر آ جائے. اپنے گھر کو بنائیں گے ایسا, اور کون بنائے گا؟ گھر میں روزانہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو, روزانہ گھر میں فضائل کی تعلیم ہو, روزانہ گھر میں صفات کا مذاکرہ ہو, روزانہ گھر میں تشکیل ہو, روزانہ گھر میں مشورہ ہو. ہمارا ہر گھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نمونے پر آئے. گھر میں مشورہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا چلو عمرے کے لیے. پہنچے, لوگوں نے کہا آج عمرہ نہیں کرنے دیں گے, اگلے سال آؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تو جب لڑنے کے لیے نہیں آئے, عمرے کے لیے آئے. کوئی بھی ارادہ ہو آپ جائیے, اگلے سال آئیے. عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الحق, کیا ہم حق پر نہیں؟ ہمارے مرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے, ان کے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہ پھر کیوں ہم دبیں؟ فرمایا نہیں, صلح کر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اب عمرہ اپنا یہ ختم کر دو, حلق کرا لو. کیا کرا لو؟ حلق. صحابہ تیار نہیں ہوئے حلق کرانے کو. اللہ کے نبی پریشان بھی ہے, جان دینے کو تیار ہے, آج بات کٹانے کو تیار نہیں. گھر آئے, ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہوا اللہ کے نبی کہ یہ لوگ؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ نافرمان نہیں ہوئے, یہ بہت غمگین ہیں, آپ باہر جائیے اور اپنے بال کٹوا دیجیے. آپ وسلم باہر گئے, بال کٹوائے. جانثار صحابہ فوراً بال کٹانے پہ تیار ہو گئے. ام سلمہ کے مشورے نے, ان کی رائے نے پوری امت کو بچا لیا. یہ عورت کی رائے ہے, اس لیے اپنی عورتوں سے رائے لو, ان کو تبلیغ میں, دعوت میں شریک کرو, روزانہ گھر میں مشورہ کرو. کریں گے انشاءاللہ. ہر گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا. 2, تیسرے ہر بستی, ہر محلہ وہ مدینہ منورہ جیسا ہو جائے. کیسا ہو جائے بولو؟ کیسا تھا مدینہ منورہ؟ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كتب في قلوبهم الإيمان أولئك الذين امتحن الله قلوبهم